بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر شہداء کی کمی نہیں۔ شہداء بدر ہیں، شہداء احد ہیں، شہداء جمل ہیں، شہداء کربلا ہیں۔ کچھ شہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا، اور کچھ آپ کی مبارک زندگی کے بعد شہادت کا یہ سلسلہ اول سے لے کر آخر تک اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ بہت بڑی بات ہے اگر غور کیا جائے۔ اللہ نے ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا۔ کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بہت بڑا افسر ہے، اب مرنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا کہ یہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، یہ صدر صاحب جا رہے ہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا یہ میت ہے۔ صدر کا کوئی نام لے گا تب بھی ساتھ میت کہیں گے یہ صدر کی میت جا رہی ہے، یہ بہت بڑے چودھری کی میت جا رہی ہے، جتنا بھی بڑا ہے میت ضرور کہا جائے گا۔ لیکن شہید کو میت مردہ کہنے سے منع کر دیا، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ تو زندہ ہیں۔ اور ایک مقام پہ قرآن کریم میں یہ بتایا عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ظاہرہ رزق، روزی، کھانا یہ تو زندہ کے لیے ہے، لیکن نہ ان کے رزق کا ہمیں پتہ، نہ ان کی زندگی کا پتہ۔ فرمایا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تمہیں کوئی اس بات کا شعور نہیں، لیکن تم نے اتنا ہی کرنا ہے، کبھی زندگی میں ان کو مردہ نہیں کہنا۔ تو شہداء کا بڑا مقام ہے۔ محرم الحرام یعنی 10 محرم کا دن اتنا عظیم یہ سانحہ ہے، اتنا دردناک یہ واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے، اتنے پیارے، جس کا بندہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، وہ پشت پر بیٹھ جاتے، آپ سجدے کو لمبا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اسے بھی لمبا کر دیتے۔ یہ بیٹا میرا پشت سے خود اترے گا تب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یعنی اتنی محبت تھی، اسے تکلیف نہ ہونے دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے گلی سے، اندر سے آواز آئی
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کہا بیٹی اس بچے کو رونے نہیں دینا، اس بچے کو رلایا مت کرو، یہ بچہ روتا ہے تو میرے دل میں درد ہوتا ہے، اس بات پہ ذرا غور کرو۔ عام بچوں کا شور سن کے، رونا دھونا سن کے بندہ سر پیٹتا ہے، چپ کراؤ ان کو، میرے سر میں درد ہو گیا۔ اور اپنا دکھ جو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرا دل دکھتا ہے، دل میں درد ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ حسنین کریمین سے اتنی محبت تھی، اور پھر ایک دفعہ آپ اتنے مسکرائے، اتنے خوش ہوئے جس کی انتہا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا آج کیوں خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ میں خوش ہوں، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا، جبرائیل امین آئے اور اتنی بڑی بشارت دے دی، اتنی بڑی بشارت دے دی کہ جس کی وجہ سے میں بے انتہا خوش ہوں۔ پوچھا وہ کیا بشارت؟ فرمایا آج یہ بشارت ملی ہے سید الشباب اہل الجنہ حسن والحسین، آج یہ بشارت دی کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے، میں اس وجہ سے آج خوش ہوں۔ کتنی بڑی بشارت! اور یہ بات یاد رکھو، جب تک حسنین کریمین سے ہم محبت نہیں رکھیں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور یہ ہستیاں جن کی شہادت کی بشارت آپ نے بچپن میں ہی دے دی۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہے تھے، وہ رحمت والی انگلی، شان والا آپ کا نواسا۔ راستے میں کھجوروں کا ڈھیر تھا جو صدقے کی کھجوریں تھی، بچہ ہے آپ کو پتہ ہے، کوئی چیز ہو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آپ نے انگلی ڈال کر کھجور کو نکالا، کہا کہ بیٹا آج اگر پیٹ میں صدقے کا مال چلا گیا کل شہادت کس طرح دو گے؟ شہادت کی خبر پہلے دے دی۔ اور یہ صدقے کا مال، یہ غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، محتاج بے کس لوگ ان کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار، آپ کا خاندان اونچا، ان کے لیے یہ چیزیں نہیں جائز۔ کوئی تحفہ بھیج دیتا آپ قبول کرتے، صدقہ آ جاتا وہ بھی قبول کرتے، رد نہیں کرتے، لیکن غریبوں میں تقسیم کر دیتے، خود نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شہید مرتا نہیں، وہ موت کی دیوار کو پھلانگ کر اس فانی حیات سے باقی حیات میں قدم رکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کا بڑا مقام ہے اللہ کے، شہداء بہت ہیں، ہر ایک کی شان بڑی اونچی ہے، اور یہ ایسے شہید ہیں آخری وقت اپنا سارا خاندان شہید کروا دیا۔ شام کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، دیکھا سورج غروب ہونے والا ہے، خون سے لت پت ہیں، اسی حالت میں نماز کی نیت باندھی، عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، دشمنوں نے تیر مارا جس کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عین نماز کی حالت میں اس وقت بھی نماز کو نہیں جانے دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ نماز نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایسی نماز اس وقت بھی آپ نے نہ جانے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی ہائے نہیں، بلکہ ان ہاتھوں پہ ہائے ہے، ان ہاتھوں پہ دکھ کا اظہار کرنا ہے جنہوں نے آپ کی گردن کو کاٹ کر میدان کربلا کے اندر گرا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے کے لائق نہیں، وہ واہ کے لائق ہیں۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا جس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کہا جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین، اس لفظ پہ غور کرو، واہ حسین، اب تک گلے افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ، ہنس کے پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین، چل بسا لیکن نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین۔ یہ حسین جن کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان کہ ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ وہ اہل بیت کے خاص رکن، خاص افراد، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کے گھرانے کے فرد، ان کے ساتھ بھی محبت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی محبت، امام حسین کے یہ چچا ہیں، چچا کہہ کے ساری زندگی پکارتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چچا کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک ہی خاندان کے یہ سارے افراد ہیں۔ ان کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو ان کے اوپر شک کرے گا اس کے اپنے ایمان میں شک، اس کی نجات میں شک، اس کی کامیابی میں شک۔ لیکن یہ ہستیاں اتنی بلند ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ آج تک ان کا نام روشن ہے، ان کی وجہ سے، ان کی برکتوں سے آج تک دنیا کے اندر بہاریں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔